ایک اور حدیث دیکھیے گا، برا لگے گا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ حق بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد 4 صفحہ 142۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے تو دونوں آدمی اپنے اونٹوں پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں پر بڑا رحم آیا اور ان کو منع کر دیا کہ اس طرح اونٹ کو اپنا بیٹھک مت بناؤ۔ سفر کر لیے، سفر سے آ گئے واپس، تو اب اونٹوں کو سستانے کے لیے، آرام کے لیے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں پر بھی رحم آیا۔ ہمیں پڑوسیوں پر بھی رحم نہیں آتا، ہمیں رشتہ داروں پر بھی رحم نہیں آتا، ہم اپنے خاندان والوں پر رحم نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ بڑا بنتا ہے، بڑا بنتا ہے۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے ہے، ارے ہمیں تو بڑا خوشی ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا خوشی، مزہ لے لے کے چگلی کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ جانتے ہو اس کی حالت بڑا تنگ دست، بڑا پریشان ہے۔ مزہ آ گیا، واہ اسی دن کا مجھے انتظار تھا، یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہیں یہ ہے ہمارا بدسلوکی، یہ گناہ، اس گناہ کی وجہ سے انسان جہنم کو بھی جا سکتا ہے۔ دوستو بزرگو، ایک مسلمان خالی مسلمان ہونے سے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، یہاں تو جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، تو انسان بدرجہ اولا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ دوستو بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محسن انسان تھے، احسان کرنے والے تھے، حسن سلوک کرنے والے تھے۔ کیا آپ جانوروں کے ساتھ بھی وفا کرتے تھے؟ جانوروں کے ساتھ بھی، اونٹوں کے ساتھ بھی وفادار ہوتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1641۔ لمبی حدیث سے حدیث کا ٹکڑا بتاؤں گا، اس کا مفہوم، کیونکہ ٹیڑھا میڑھا ترجمہ ہے، اس ٹیڑھا میڑھا کو بتاؤں تو عام لوگوں کو دشواری ہوگی سمجھنے میں۔ کچھ مولوی اور مولانا حضرات ہیں تو وہ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے اپنے طور پر کہا، نہیں، اس کا مفہوم میں بیان کروں گا۔ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، مدینہ کے ارد گرد مسلمانوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ مشرک آئے، کافر آئے اور اس کو ہکا کر لے گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عذبا، اور ان مشرکوں نے، کافروں نے کیا کیا، ایک عورت کو بھی اغوا کر لیا، گرفتار کر لیا۔ جا رہے تھے، جاتے جاتے لوگ پڑاؤ ڈالتے جاتے تھے، ابھی تو اتنا سویدھا پہلے نہیں نہ تھا، پڑاؤ ڈالتے تو عورت نے کیا کیا، رات کو بھاگنے کی کوشش کی۔ تو بھاگنے کے لیے اس کو ایک سواری چاہیے تھا، وہ اونٹنیوں کے پاس جاتی تو اونٹنی چلا دیتے، وہ بھاگ جاتی کہ کہیں قافلہ کے لوگ جاگ نہ جائیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاس پہنچی، عذبا کے پاس، اسے ہلایا تو بڑا فرما بردار مطیع نکلی، تربیت یافتہ اونٹنی نکلی، تو اس پر بیٹھ گئی اور نکل گئی چپکے سے مدینہ کی طرف۔ پیچھا کیے لوگ لیکن پکڑ نہیں پائے۔ تو وہ راستے میں یہ نظر مان لیا کہ اگر مجھے یہ اونٹنی مدینہ تک پہنچا دے، اللہ کے حکم سے میں ان دشمنوں کے چنگل سے نکل جاؤں، تو اس اونٹنی کو نہر کر دوں گی، قربان کر دوں گی اللہ کے راستے سے۔ میں مدینہ پہنچی، اپنے گھر چلی گئی۔ صحابہ اکرام اونٹنی کو پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا دی۔ باہر آئی عورت، دیکھا اونٹنی نہیں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے نظر مانی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی نے تمہاری جان بچائی، دشمنوں سے تمہیں نجات دیا، تم نے اس کے وفا کا یہ صلہ دیا کہ تم اسے ہی قربان کرنا چاہتی ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں نظر بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ تم اس کی مالک بھی نہیں ہو، تم نظر پورا نہیں کر سکتی، تمہارا نظر بیکار ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ تم نے اونٹنی کی وفاداری کا وفا نہیں نبھایا۔ آج ہم انسانوں کے ساتھ وفا کر لیں تو وہی سب سے زیادہ غداری کرے گا، جن کے ساتھ احسان کریں گے وہی سب سے بڑا احسان فراموش ہوگا۔ آج بھائی سے جدا ہے بھائی، بہن سے بہن جدا ہے، باپ چاچا بھتیجا نانا دادا چاچا چاچی نانا سب سے جدا ہے، دوسروں سے اچھا ہے۔ مسلمانوں کا یہ رویہ پوری دنیا کا یہ حال ہے، الا ماشاءاللہ کہیں کہیں باقی ہو۔ اگر غلط بولو تو کوئی اٹھ کے کہے کہ مولوی صاحب آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ اتر جائیے، واللہ میں اتر جاؤں گا۔ آج کسی مسلمانوں کو اپنے رشتہ داروں سے اچھا ہے ہی نہیں سلوک، دوسروں سے اچھی بات کرے گا، میٹھی میٹھی بات کرے گا، واہ لگے گا مدھو چورا مدھو ٹپک رہا، لیکن بھائی یہ ترچھی نظر سے دیکھے، تھوڑی سی تو میں ہو جاتے کہ نہیں آپس میں، لیکن نہیں، بات کرنا بھی چاہیں گے، قیامت کے صبح تک میں تم سے بات نہیں کروں گا، یہ ڈائلاگ مارتے ہیں مسلمان۔ یہ گناہ ہے دوستو بزرگوں۔ آپ سمجھ رہے میں حاجی گاجی ہو گیا تو جنت الفردوس کو پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اعمال کو ہر طرح سے درست کرنا ہوگا، ہر اعتبار سے درست کرنا ہوگا، حاجی گاجی بننے سے صرف نہیں ہوگا دوستو بزرگوں۔ یہاں تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم ہو رہی ہے، اور ہم اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، وقت ہوتا چلا ہے، ایک حدیث مختصر بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کریں، نرم کریں، اپنے دل کو نرم کریں، اور دل اور دماغ کو نرم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے سروں میں ہاتھ پھیرو، اور مسکین غریب یتیم کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ ہم تو مسکین یتیم غریب کوئی آئے تو الگ پلیٹ رکھتے ہیں، الگ پلیٹ رکھتے ہیں کہ چھوا چھوت ہو جائے، الگ پلیٹ رکھتے کہ نہیں؟ کوئی آئے گا تو کھلائیں گے۔ کوئی آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے کیسا محسوس ہوگا بتائیے ذرا؟ یہ سب غلط ہے۔ جمادات کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونی چاہیے، جانور کے علاوہ جمادات کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونی چاہیے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 42 بڑی مشہور حدیث ہے، عام لوگ آپ حضرات بھی سنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے کھجور کے ایک تنے میں ٹیک لگا کر۔ تو کسی حدیث میں ہے کہ ایک رومی آیا، اور کسی میں ہے کہ ایک انصار خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے لیے ایک منبر نہ بنا دوں کہ میرے پاس ایک غلام بڑھئی ہے تاکہ آپ اس میں بیٹھ کر خطبہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو چاہو ٹھیک ہے کر لو۔ تو وہ انصار خاتون نے ایک منبر بنا دیا، ایسے یا کسی اور طریقے سے بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے تو وہ کھجور کا تنا بیل کی طرح ڈکارنے لگا، رونے لگا، مسجد گونج گئی اس کے رونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو گلے لگا لیا، چمٹ گئے، تب وہ
बिलक बिलक के रो रहा था, जैसे बच्चे को हम लोग थपकी लगाते सुलाने के लिए बिलक बिलक के कैसे रोता है, खजूर का तना वैसे रोने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक चिपटे रहे, चिमटे रहे, गले लगे रहे, तो धीरे धीरे वो खजूर का तना खामोश हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे कहते हैं, उस रब की कसम, उस अल्लाह की कसम, अगर मैं इसके पास नहीं आता तो कयामत तक ये रोते रहता। ये है हमारा नबी, ये है हमारे रसूल, ये है पैगंबर, ये है मोहसिन इंसानियत के खजूर के तना पर भी इतनी मोहब्बत, खजूर के तना से भी इतने हुस्न सुलूक, खजूर के तना से भी इतनी हमदर्दी, लेकिन हमारा रिश्तेदार रो रहा है, हमें मजा आ रहा है, हमारा रिश्तेदार हमसे बात करना चाह रहा है, हम नहीं मुंह लगाएंगे, हमें खुशी हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है। ये है बदसलूकी, ये है गुनाह, ये है खता। दोस्तों बुजुर्गों, अपने माशरे को हम मुसलमानों को सुधारने की जरूरत है। हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी रो रहा है, हमें मजा आ रहा है, हमें खुशी हो रही है, हमें खूब अच्छा लग रहा है, सुकून आ रहा है। अब आया हूँ ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा डींगे मारता था, बड़ा बकवास करता था, बड़ा लंबी लंबी बातें करता था। दोस्तों बुजुर्गों, ये है बदसलूकी। हुस्न सुलूक को अपनाइए। हुस्न सुलूक एक नेकी में से नेकी का जरिया है, नेकियों में से एक नेकी का जरिया है। सिर्फ आप जुमा के दिन हाजिरी देकर आप सोचेंगे जन्नतुल फिरदौस हासिल कर लिए या कर लेंगे, तो ये गलत फहमी है, बल्कि खुशफहमी है। दोस्तों बुजुर्गों, इस खुशफहमी में मैं नहीं रखना चाहता। आप तमाम हजरात से ये गुजारिश है, ये इल्तिमास है कि अपने समाज को सुधारिए। हाँ, किसी ने किसी को तकलीफ दी हो तो माफ करना बड़ा दुश्वार होता है। कोई लोग कहते हैं, मौलवी साहब मुझको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई किसको गलत बात बर्दाश्त होती है? सही बात तो सबको अच्छी लगती है, गलत बात ही की तो माफी होती है। गुस्सा आ गया, कुछ बोल दिया तो गलत बात ही की माफी होती है। माफी नहीं देना चाह रहा है दिल, तब दे देना, यह है हुस्न सुलूक। लेकिन हमारा मामला इसके बरक्स है। क्या क्या बोलूं दोस्तों बुजुर्गों, वक्त इजाजत नहीं देता और ज्यादा नसीहत भी दुरुस्त नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम की तौफीक दे। अकल तो सबके पास है, लेकिन सही अकल, सही डायरेक्शन पर सोचने का अकल अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे और हुस्न सुलूक जैसी नियामत को अपनाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। और बदसलूकी जो हमारे माशरे में आम हो गई है उससे बचने की हमें तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तजअल मिनहुम। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून।